حضور علیہ السلام کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیٹی ہے جناب وہب کی. اس طرح ان کا نام سیدہ آمنہ بنت وہب ہوتا ہے، اور ان کا تعلق بھی قریش سے ہے. یعنی نسب میں جیسے سیدنا عبداللہ ابن عبد المطلب قریشی ہیں، ویسے سیدہ آمنہ خاتون بھی قریشی، یعنی اعلیٰ نسب ہے. اور امام قسطلانی اور دیگر ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کی شان یہ تھی کہ جس دور میں سیدہ آمنہ خاتون زمین کے اوپر سانس دے رہی تھی، اس دور میں سیدہ آمنہ خاتون سے زیادہ خوبصورت عورت پورے مکے میں نہیں تھی. حضرت آمنہ اس دور کی سب سے خوبصورت عورت کا نام ہے جو میرے نبی کی امی جان ہے. سب سے بڑی سخی خاتون کا نام ہے جو میرے نبی کی امی جان ہے. اسی طرح سے تقوی، طہارت، پارسائی اور پاکیزگی میں سب سے بے مثال ہے جو میرے نبی کی امی جان ہے. اس لیے کہ جس وقت جناب وہب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کرامت دیکھی کہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شکار کے لیے جنگل کے اندر تشریف لائے تو چاروں طرف سے یہودیوں نے آپ کو گھیر لیا، اور چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد جو ہے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی. اس لیے کہ یہودیوں نے ایک پیمانہ رکھا تھا، بلکہ آسمانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کرتا ہے، یحییٰ علیہ السلام کا کرتا یہودیوں کے پاس بطور تبرک رکھا ہوا تھا، اور چونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تھا یہودیوں نے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کرتا وقت شہادت جو ان کے بدن پر تھا، تو ان لوگوں نے جو بطور تبرک رکھا تھا تو اس میں خون لگا ہوا تھا. تو یہ پیشن گوئی آسمانی کتابوں میں موجود تھی کہ جس دن یحییٰ علیہ السلام کے کرتے کا خون ختم ہو جائے گا اور وہ کرتا پورا اور مکمل سفید ہو جائے گا، تو سمجھ لینا کہ آخری نبی کے والد دنیا میں تشریف لے آ گئے. یعنی صرف میلاد مصطفیٰ کے اعجاز نہیں ہوں گے، بلکہ میلاد مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے حضور کے والد کی میلاد کی برکتیں بھی لوگ دیکھیں گے، اس کی نشانیاں بھی لوگ دیکھیں گے. تو یہودی بار بار اس کرتے کو دیکھتے تھے، لیکن اس کرتے پر وہ خون کے دھبے اور وہ خون کے نشانات لگے رہتے تھے. اچانک ایک دن انہوں نے دیکھا کہ وہ کرتا مکمل سفید ہو گیا، تو یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ آخری نبی کے والد جلوگر ہو گئے. پھر کتابوں کے اندر حضور کے والد کی نشانیاں بھی موجود تھی، تو یہودی ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ موقع ملے گا تو ہم انہیں قتل کر دیں گے. اور ان کو پتا تھا کہ آخری نبی مکے میں پیدا ہوں گے تو ان کے والد بھی مکے میں پیدا ہوں گے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب شکار کے لیے جنگل تشریف لے گئے، عرب والوں کا محبوب مشغلہ تھا شکار کرنا، اور شکار کے ذریعے بھئی جیسے آج کل یہاں دکانیں لگتی ہے، لوگ گوشت خرید کر کے کھا لیتے تھے، ایسا کوئی مزاج اس وقت نہیں تھا. لوگوں کو گوشت لانا ہوتا تھا تو لوگ اکثر و بیشتر شکار کر کے لاتے تھے، اور اس دور میں شکار کرنا یہ بہادروں کی علامت سمجھی جاتی تھی. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بڑے خوبصورت تھے، حسن والے تھے، تو وہ شکار کے لیے گئے تھے. اور جناب وہب یہ سیدہ آمنہ کے والد یہ بھی جنگل میں کسی کام سے گئے تھے. تو انہوں نے کیا منظر دیکھا کہ چاروں طرف سے یہودیوں نے جناب عبداللہ کو گھیر لیا ہے. اور جب گھیر لیا تو حضرت عبداللہ نے کیا، حضرت وہب نے کیا دیکھا کہ ایک شیر زمین کے اندر سے نکلا، اور زمین کے اندر سے نکل کر کے اس نے ان یہودیوں کو پھاڑ دیا، اور پھاڑنے کے بعد پھر وہ شیر غائب ہو گیا. تو یہ منظر دیکھ کر کے جناب وہب بڑے متاثر ہوئے، اور انہوں نے جو ہے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ عبد المطلب تم اپنے بیٹے
کہ شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ کئی جگہ سے رشتے تو ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ میرے بیٹے عبداللہ کے مطابق کوئی مناسب لڑکی ملے تو میں شادی کروں۔ تو اس وقت جناب وہاب رضی اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ میں اپنی بیٹی آمنہ، آپ جانتے ہیں کہ میری بیٹی آمنہ کس قدر پارسا، نیک اور متقیہ ہے۔ ایک باپ کی زبان سے اس وقت یہ نکلنا کہ آپ جانتے ہو کہ میری بیٹی کتنی پارسا، نیک اور متقیہ ہے، یعنی کہ جناب عبد المطلب کو یہ بات کہی جا رہی ہے، اس کا مطلب سیدہ آمنہ کی پارسائی چھپی ہوئی نہیں تھی بلکہ پورے مکے میں مشہور تھی۔ اب یہاں ایک خاص بات کی طرف آپ کی اور تمام سامعین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ نیکوں کے ماحول میں، یعنی آج کے ماحول میں، یا آج سے پہلے کے ماحول میں، یا آج کے بعد کے ماحول میں، جبکہ نیکی عام ہو، تقوی عام ہو، پرہیزگاری عام ہو، اس وقت کسی مرد کا یا کسی عورت کا نیک ہو جانا اچھی چیز ہے، لیکن یہ تعجب خیز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماحول ہے، پارسائی کی اہمیت ہے، تقوی کی اہمیت ہے، نیکی کی اہمیت ہے، مگر اس وقت جب لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کرتے ہوں، جب لوگ جانوروں کے ساتھ زنا کرتے ہوں، جب ننگے ہو کر لوگ کعبے کا طواف کرتے ہوں، جب عورتوں کی حیثیت ایک جانور سے بھی بدتر ہو، اس وقت اگر پورے شہر میں کسی کی پارسائی کے ڈنکے بج رہے ہوں تب پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ کس منزل کی اور کس مقام کی پارسائی ہوگی کہ حضرت عبد المطلب کے سامنے حضرت وہاب کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو میری بیٹی کتنی پارسا اور نیک اور متقی ہے، اور حضرت عبد المطلب ان کی تصدیق کرتے، حالانکہ اس وقت سیدہ آمنہ خاتون کی عمر صرف جو ہے وہ 17 سے 18 سال کی تھی۔ یہ بھی ایک خاص بات ہے، کسی نوجوان خاتون کا اس چھوٹی سی عمر میں اتنا پارسا ہو جانا کہ اس کی پارسائی کے ڈنکے پورے شہر میں بجے، اور پھر وہ بھی جسے زمانے جاہلیت کہتے ہوں۔ اور پھر ہوا یہی کہ اللہ اکبر، سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رجب کے مہینے میں جمعرات کی صبح کو منا کے مقام میں اور با اختلاف روایات مطاف حرم میں حضرت عبداللہ کے ساتھ ہو گیا۔ یہ میرے نبی کی امی کی شان ہے، اور جس شب پہلی ملاقات ہوئی اسی شب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ آمنہ کی پیشانی میں آ گیا۔ اب سیدہ آمنہ خاتون نے وہ سارے مناظر دیکھے جو میلاد کے موقع پر آپ ہم سے سنتے رہتے۔ ہم نے بتایا کہ کسی شب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے، کسی شب دیکھا کہ ایوب علیہ السلام خواب میں آئے، کسی شب دیکھا حضرت شیس علیہ السلام خواب میں آئے، کسی شب دیکھا حضرت نوح علیہ السلام خواب میں آئے، اور آ کر سب بشارتیں دیتے ہیں کہ آمنہ مبارک ہو، تم سید الانبیاء کی ماں بننے والی ہو، آمنہ مبارک ہو، تم امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہو، آمنہ مبارک ہو، تم کائنات کے مالک کی ماں بننے والی ہو۔ اب یہاں پہنچ کر کے میں ایک منزل پر پہنچتا ہوں کہ اگر کسی عورت نے خواب میں سب سے زیادہ کسی انبیاء کی زیارت کی ہے تو وہ تنہا میرے نبی کی امی سیدہ آمنہ خاتون کی زیارت، کیونکہ اتنے انبیاء کی زیارت کا تذکرہ کسی خاتون کی زندگی میں نہیں ملتا، یہ تنہا سید، اور پھر وہ بھی کافر ہیں۔ آپ تماشا دیکھیں، نبی کے گھر والوں کو کافر بنانے کا تماشا دیکھیں، جو اتنے انبیاء کو دیکھیں خواب کے اندر، اور خواب میں اتنے انبیاء کو دیکھیں، اور عالم بیداری میں سب سے پہلے سید الانبیاء کو اگر کوئی دیکھے، بھئی سید الانبیاء کو سب سے پہلے دیکھنے کا شرف کس نے حاصل کیا؟ حضور علیہ السلام کی پہلی زیارت کس نے کی؟
اگر سب سے پہلے کوئی زائر رسول ہے، سب سے پہلے کسی کی آنکھوں نے اگر مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھا ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے جسے سیدہ آمنہ کہتے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی تماشا ہے کہ جس نے سب سے پہلے سید الانبیاء کو دیکھا اسے بھی کافر، یعنی کہ کفر کی مشین گن نے چھوڑا کسے ہے؟ اہل ہوس کے کفر کی مشین گن نے چھوڑا کسے ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے آج ضرورت محسوس کی کہ بڑی ہذیان گوئیاں کی ہے لوگوں نے اس مرتبہ میلاد کے موقع پر، بڑی بکواس کی ہے، تو ہم نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان کا ذکر ہونا چاہیے، اور تو سب سے زیادہ نبیوں کی زیارت خواب میں کرنے والی سیدہ آمنہ، سب سے پہلے امام الانبیاء کو دیکھنے والی سیدہ آمنہ۔ اور خاص بات تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ اچھا یہ بھی خاص بات ہے کہ مومن کا خواب سچا ہوتا ہے اور کافر کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر آیا ہوں، میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر آیا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی نوید اور خوشخبری بن کر آیا ہوں، اور میری امی نے میری پیدائش سے پہلے جو خواب دیکھا تھا میں اس خواب کی تعبیر بن کر آیا ہوں۔ اب یہ نہ کہوں کہ تعبیر آمنہ کے خواب کی تعبیر کو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں، سیدہ آمنہ کے خواب کی تعبیر کو مصطفیٰ کہتے ہیں نا، کہ میں اپنی ماں آمنہ کے خواب کی تعبیر بن کر کے آیا ہوں۔ کسی کا بہت اچھا وہ ایک بند ہے کہ عیسیٰ کی ہو نوید، عیسیٰ کی ہو نوید، دعائے خلیل ہو، وحدت کا گل ہو اور خدا کی دلیل ہو۔ عیسیٰ کی ہو نوید، یہ حدیث پاک کی تشریح کی ہے کہنے والے نے، عیسیٰ کی ہو نوید، دعائے خلیل ہو، وحدت کا گل ہو اور خدا کی دلیل ہو، دیکھا تھا آمنہ نے درخشاں وہ خواب ہو، دیکھا تھا آمنہ نے درخشاں وہ خواب ہو، بے مثل بے مثال حسن لاجواب ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ سیدہ آمنہ ہے۔ پھر آگے بڑھیے، آمنہ اس خاتون کا نام ہے کہ جب کوئی عورت بچے کی ولادت کے وقت بڑھتی ہے تو کبھی اس کی ساس اس کی مدد کرتی ہے، کبھی اس کی نندیں اس کی مدد کرتی ہے، کبھی اس کی بھابیاں اس کی مدد کرتی ہے، کبھی دوا کھانے کی نرسیں یا دائیاں اس کی مدد کرتی ہے، لیکن آمنہ اس مخدومہ کا نام ہے جس کی خدمت کے لیے آدم علیہ السلام کی بیوی حوا خادمہ بن کر آتی ہے، مریم خادمہ بن کر آتی ہے۔ روایتیں اٹھا کر کے دیکھیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بیان کیا ہے کہ حضرت آمنہ خاتون خود کہتی ہیں کہ جب میں اپنے گھر میں تھی تو میں نے دیکھا عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح میرے گھر میں کچھ عورتیں آئی، میں ان کو دیکھ کر گھبرا گئی، تو ایک بی بی آگے بڑھ کر کہتی ہے آمنہ گھبرا مت، میں حوا ہوں، دوسری کہتی ہے کہ میں ہاجرہ ہوں، تیسری کہتی ہے کہ میں مریم ہوں، اور ہمارے پیچھے یہ جو خوبصورت نوجوان لڑکیاں دیکھ رہی ہیں یہ ساری جنت کی حوریں ہیں اور آج تیری خدمت کے لیے آئی ہیں۔ مجھے حیرت ہے یہ کیسی کافرہ ہے جس کی خدمت کے لیے جنت سے عورتیں آتی ہیں؟ کوئی شرم تو کرے، کوئی زبان میں ان کو لگام تو دے۔ لوگ کافر کہنے پر آئے تو حضور کے ماں باپ کو بھی نہ چھوڑیں۔ اگر کسی بزرگ سے تحقیق میں غلطی ہوئی ہے تب تو ہم نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے والے کو کافر تو نہیں کہتے۔ اگر اس کی نیت جو ہے وہ تحقیق کی تھی، غلطی ہو گئی، غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن نبی دشمنی میں جو میرے نبی کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں پھر ہم انہیں مسلمان نہیں کہتے۔
لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ صرف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے جو میلاد بیان کر رہی ہیں اسی کی زندگی کو مشکوک کر دو، اسے کافرہ کہہ کے، مشرکہ کہہ کے. تو آپ غور تو کریں کہ کیسی. اور پھر میں نے یہ بھی میلاد شریف کے موقع پہ کہا تھا کہ یار کسی کی ماں چور ہو، ایری گہری ہو، تو اس کی گود میں اللہ کا ولی پیدا نہیں ہوتا ہے. قدرت نے جس آپ سوچے تو عورتوں کی کمی تھی کائنات میں عورتوں کی کمی تھی. محبوب کے لیے جس کا انتخاب کیا، محبوب کے لیے جس کو ماں بننے کا انتخاب کیا، تو وہ کیسی ماں ہوگی. اور پھر لوگ کم از کم قرآن ہی پڑھ لیتے. لوگ کم از کم قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو جلوگر فرمایا. توجہ آپ کی. اللہ نے مومنوں پہ کس پہ احسان کیا؟ مومنوں پہ کیا احسان کیا؟ کہ انہی میں ایک رسول کو جلوگر فرمایا. تو حضور آئے کن میں؟ حضور کن میں آئے؟ کن میں آئے؟ مومنوں میں. آپ مجھے چند مومنوں کے نام بتاؤ. کعبے کی چھت پر تو بت رکھے ہوئے تھے. کون مومن تھا اس وقت؟ اس وقت مومن کون تھا؟ قرآن کہتا ہے نبی کافروں میں نہیں مومنوں میں آئے. نبی مومنوں میں آئے. تو وہ مومن کون تھے؟ جن میں نبی تشریف لائے تو وہ نبی کے گھر والے تھے. سب مشرک ہو گئے تھے لیکن نبی کا گھرانہ ایمان پر موجود تھا. جو بھی لوگ رہے ہوں تو جن میں تشریف لائے عبد المطلب تھے، جن میں تشریف لائے سیدہ آمنہ تھی، جن میں تشریف لائے وہ اور نبی کے وہ مقدس اور فیروز بخت اعلیٰ صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. مومنین کا ہے نا قرآن. مومن یہ بھی اشارہ مل رہا ہے. مفسرین اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ نبی کے والدین کے مومن ہونے کے لیے یہ آیہ کریمہ بھی اشارہ کر رہی ہے کہ حضور مومنوں کے درمیان تشریف لائے. تو یہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے. بڑی سخی تھی، بڑی حسن والی تھی، بڑی پارسا تھی، بڑی متقی تھی. اور پھر انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو جنم دیا. حضور ان کی کوکھ سے، ان کی گود سے تولد ہوئے. اب آپ دیکھیں کائنات کی یہ ایک عورت ہے جس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میرا شہزادہ مالک جنت ہے، میرا شہزادہ مالک کوثر ہے، میرا شہزادہ اللہ کے خزانوں کا مالک ہے. جس کی ماں یہ کہہ سکتی ہو. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اپنی امی کا تذکرہ کیا.